بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز آپ لوگ براہ راست دیکھتے ہیں، ہماری آپ سے ملاقات رہتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اور یقیناً خوبصورت اور احسن انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہوئے اپنے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آپ لوگ یقیناً ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو جانتے ہیں، روٹین سے پروگرام دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ پروگرام جب آپ لائیو کال کرتے ہیں تو بارہا آپ لوگوں کو یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز آپ لوگ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند رکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال ہے، جو گفتگو ہے، جو مسئلہ آپ ہمیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹھیک سے جب تک ہم تک نہیں پہنچے گا تو یقیناً پھر رہنمائی بھی ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ استخارے کے علاوہ بھی رہنمائی ساتھ ساتھ فقہی حوالے سے اگر کوئی سوال، کوئی مسئلہ کسی کا آ جائے تو وہ بھی ہمارے علماء یقیناً اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کے میسیجز، پیغامات ملتے ہیں، اور خط کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ بہت تفصیل سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی اسپیشلی خط والا معاملہ ہے۔ اگر آپ ہمارے ایڈریس پہ خط لکھتے ہیں جواب لفافے کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اس صورت میں بھی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اکثر چونکہ ہمارے ایسے کالرز ہیں، اسپیشلی خواتین ایسی ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی کہ جو اپنے بارے میں یا اپنے سوال مکمل ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ جواب بھی چاہتے ہیں پھر ڈیٹیل سے، تو کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے پروگرام کے ٹائم میں جو جواب دیا جائے وہ مختصر دیا جائے، تاکہ کالز ہوتی ہیں، گفتگو بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ سارے پروگرام کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اگر ڈیٹیل کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ لوگ خط کے ذریعے ہم تک اپنا سوال، اپنا معاملہ، اپنا مسئلہ جو بھی ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے گی۔ استخارہ حقیقی معنوں میں جو سنت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور طریقہ کار بھی اکثر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آج انشاءاللہ ہم پروگرام کا جو آغاز ہے گفتگو کا علامہ صاحب قبلہ سے، وہ بھی استخارے کے حوالے سے طریقہ کار۔ بہت سے احباب یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جو تسبیح کا استخارہ ہوتا ہے یا یہ جو اندازہ اور جو حساب جو لگایا جاتا ہے، یہ سارا معاملہ نام کی صورت میں، یہ ساری چیزیں کس طرح اور کیا ہوتی ہیں، تو کچھ تھوڑی سی وضاحت اس پہ انشاءاللہ علامہ صاحب دے دیں گے۔ دوسرا اسپیشلی استخارہ خود سے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، رات کے کس پہر میں کیا پڑھنا ہے اور کیا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ پیش آیا۔ یہ بھی تو کیونکہ رشتوں کے حوالے سے اور دوسرے معاملات میں جو خواتین، جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو سکے اور وہ خود سے بھی کر سکیں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ سارے معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ باقی وظائف کی صورت میں تو انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، وظائف تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتائیں گے ہی ضرور انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ استخارے کے حوالے سے ہی اگر کچھ رہنمائی کرتے ہوئے عوام الناس احباب کی، چونکہ کچھ گمراہی کا شکار بھی لوگ اکثر اس حوالے سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا اور کیسے معاملات ہیں، تو ہم تو الحمدللہ اپنے ٹریک سے بالکل ہٹ کر کبھی کسی کی رہنمائی نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بھی اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے بتائے جاتے ہیں، تو آپ ذرا گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے آج پھر ایک دفعہ موقع دیا اس اہم پروگرام اور اہم پلیٹ فارم پہ، اور ایک بنیادی سوال سے آج آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ استخارہ جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شان کو قرآن حکیم نے اس انداز کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری آیات میں بیان کیا کہ میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑا حریص ہے ان کی بھلائی چاہنے میں۔
اور بڑے رحیم ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو اس وقت استخارہ کر لیا کریں۔ استخارہ جو ہے اس کا مسنون جو طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ یہ ہے کہ رات کو کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ ہو، مکروہ وقت نہ چل رہا ہو، رات میں تو ساری رات ہے، اور دن کے ٹائم بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھیں گے استخارہ کی نیت سے، اور اس نیت میں آپ یہ چیز رکھیں گے کہ اے اللہ میں اس مسئلے میں رہنمائی چاہتا ہوں، کاروبار کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کر نیت کریں گے، اور پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے اچھی طرح طہارت کے ساتھ، باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر، پاک صاف لباس میں، اور اس کے بعد پھر استخارہ کی دعائیں جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، وہ تھوڑا سا لینتھی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ گھر میں پنج سورہ یا جو بھی کتابیں ہیں ان میں وہ موجود ہوتی ہیں، آپ اس سے دیکھ کر، زبر زیر لگی ہوتی ہے، آپ اس سے دیکھ کر وہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیے اگر رات کا وقت ہے۔ خواب میں اگر آپ کو سفید یا سبز رنگ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، یا تو ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا واضح حل نظر آ جائے، یعنی آپ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو کلر نظر آ جائے، سبز کلر، وائٹ کلر، سبز اور وائٹ کلر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کر لیجئے، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ریڈ کلر یا اس طرح کا کوئی کلر، بلیک کلر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب اس کام کو اوائڈ کیجئے، اس کام کو نہ کیجئے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت طریقہ ہے جو آپ کو کتابوں میں مل جائے۔ تفصیلاً بھی ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے ہم جانتے رہیں گے انشاءاللہ، اور کنٹینیو بھی کریں گے گفتگو کو۔ کالز بھی ہیں جو کہ ساتھ میں آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پہلے کالر ہیں آج کے پروگرام کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں، عبادہ خان۔ جی میری بہن بتائیے گا۔ سر میرے 2 مسئلے ہیں، میں نے نا پچھلے بدھ تو میں نے ادھر ہی فون کیا تھا آپ کے ہاں نا۔ اچھا جی۔ وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا وظیفہ نا، میں نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا، میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی 8 سال پہلے نا، 2 سال، تو 23 دن رہی تو انہوں نے لڑکے نے کہیں اور کی ہوئی تھی تو اس نے ڈیورس دے دی۔ تو اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے میری بیٹی نے۔ میں خود بیوہ ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی بلڈ کینسر تھا۔ ٹھیک۔ تو میرا بیٹا باہر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، میرا بیٹا باہر ملیشیا ہے، اس کو 5 سال ہو گیا، جو بھی کام کرتا ہے کوئی سیٹ نہیں ہوتا۔ اب بھی اس نے کام شروع کیا ہے تو کوئی کاروبار نہیں، بلکہ نیچے نیچے، اور قرض ہمارے اوپر اتنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ میری بیٹی ہے، وہ جاب کے لیے جاتی ہے، انٹرویو بھی دے کے آتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کو کوئی جاب کے لیے کہتے ہیں بلائیں گے، پھر کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ سر میں نے فون کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ 11 دن نا یہ درود تاج پڑھے۔ تو میں نے شروع کیا تھا تو 3 دن کے بعد نا میں نے نہیں تھا پڑھنا، تو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 11 دن پڑھ کے تو آپ پھر ہمیں فون کرنا، آپ کی ادھر میں نے فون کیا تھا۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 11 دن انہوں نے بولا تھا تو 11 دن 11 دفعہ پڑھنا تھا؟ میں 11 دفعہ ہی پڑھتی ہوں، صبح فجر کے ٹائم انہوں نے بتایا تھا۔ اچھا جی۔ تو اب سر میں کہا تھا اس کے بعد کہ میٹھی چیز پکا کے نا تو آپ تقسیم کر دینا، تو لیکن ابھی میں نے پھر آج سے شروع کیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اس پر میرے بچوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک۔ میری بیٹی بھی ہے، اس کی آگے سے بیٹی بھی ہے چھوٹی سالی۔ اچھا جی، اچھا جی۔ تو آپ کو یہ رہنمائی فرمائیں میرے بچے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اسے رزق دے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو تب وہ بھی بتا دیں آپ، اللہ کریم خیر کرے، مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نمبر 1 تو یہ کہ اب وظیفہ بتایا شاہ صاحب نے تھا یا پھر سہروردی صاحب تھے یا پھر علامہ صاحب تھے، پر مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ کی کال آئی تھی اور یہ سارا کچھ آپ نے جیسے آپ نے آج ریپیٹ کیا ہے، تو جس طرح آپ کو بتایا گیا 11 دن
بتایا گیا 11 مرتبہ بتایا گیا یا نہیں یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. بہرحال تھوڑی سی پھر رہنمائی انشاءاللہ علامہ صاحب ہی فرما دیں گے. باقی رہی بات آپ کے تمام معاملات کی، مسائل پریشانیاں جو آپ نے بتائی ہیں، تو ظاہر ہے ابھی 3 دن آپ نے پڑھا تھا، دوبارہ سے اگر آپ آج سے پڑھیں گے تو علامہ صاحب بتا دیتے ہیں کہ مطلب پہلے دن سے ہی آپ کاؤنٹ کریں گے یا پھر وہ 3 دن ایڈ کیے جائیں گے. اور دوسرا انشاءاللہ 11 دن جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اور جو بھی کرم نوازی پروردگار عالم کی جانب سے ہوگی انشاءاللہ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے بہن کے لیے؟ جی آپ نے دوبارہ سے آپ فرما رہی ہیں، آپ نے شروع کر لیا تو چلیں اچھا کیا آپ نے. آپ کی تسلی اور سیٹسفیکشن اسی طرح ہوگی تو آپ اس کو 11 دن تک کنٹینیو کریں. اور دوسری اہم بات جو ہے یقین کامل رکھ کے پڑھیے. جب آپ کوئی بھی کام غیر یقینی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس کے وہ اثرات آپ کو حاصل نہیں ہوتے. اور 11 دن اگر انہوں نے بتایا تو 11 مرتبہ ہی آپ اس کو پڑھ لیجئے. تو 11 دن آپ مکمل کریں، اس کے بعد پھر آپ کال کریں، پھر دیکھیں گے کہ فردر کیا. لیکن جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا، تو آپ پر ایسا کسی نے کچھ کیا نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں گزارش کروں گا اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بتائے ہوئے اعمال کی طرف چلی جائیں تو آپ کے لیے بہن بہت آسانی کے معاملات ہو جائیں گے. ایک تو رات کو سونے سے پہلے اگر سارے گھر والے آپ سورہ واقعہ شریف یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو آپ کے رزق کے معاملات کافی حد تک میری بہن حل ہو جائیں گے. رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف اگر سارے پڑھ لیں، سارے نہیں تو کم از کم ایک بندہ گھر میں سے ضرور پڑھ کر سوئے. اور فجر کی نماز کے بعد ساتھ آپ استغفار کی ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ فجر کے بعد ساتھ ایڈ کر لیں. 11 مرتبہ درود تاج جو آپ کو بتایا گیا وہ آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ آپ کنٹینیو کیجئے. ساتھ ایک تسبیح استغفار کی اور رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ. انشاءاللہ آپ کے مسائل جلد اللہ نے چاہا تو حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی دعا گو رہیں گے ہم، اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ. پریشان نہیں ہو، مسائل چیزیں ہو جاتی ہیں اور ظاہر انسان پریشان بھی ہوتا ہے جب ہر طرف سے ہی مطلب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے گھریلو، تو پھر گھر میں برکت بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. تو اسی لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندی صوم و صلات یقیناً اپنی رب کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا ہے. اور گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، روحانیت کے لیے گھر کا ماحول جو اچھا ہو وہ یقیناً ہمیں سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں گھر میں جتنے بھی آپ کے بچے ہیں یا بیٹی ہے جیسے آپ کی، کوشش کیجئے کہ جس طرح یہ وظائف بتائے گئے روحانیت کی طرف جب انسان جاتا ہے تو پھر یقیناً خیر و برکت بھی ہوتی ہے. تو گھر کے ماحول کو سب سے پہلے اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے مالک انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے، ہماری دعا ہے. نیکسٹ ہیں جی کالر، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ مجھے سوال جی جی ہلو ہلو چلیں جی، میری بہن حیدرآباد سے بات کر رہی تھیں اور ہم سے مراد میں تو نہیں سمجھا، یا شاید پھر وہاں کا جو ہمارا ایکسنٹ علامہ صاحب بولنے کا شاید وہ اس انداز میں ہے. بہرحال دوبارہ اگر کال آ جائے گی تو ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. اور وقت کو بچایا کریں، کوشش کیا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وقت کی قدر جو احباب نہیں کرتے ہیں، جو قومیں نہیں کرتی ہیں، وہ پھر کامیاب نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل تھوڑا سا وقت ہوتا ہے پروگرام کا استخارہ لائیو، تو اس میں جتنی کالز ہوتی ہیں اتنے ایسے ہمارے کالرز ہوتے ہیں. دیکھیں حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی ذات ہی کرنے والی ہے. ایک وسیلہ ہوتا ہے، وہ علماء کی صورت میں ہو، ہمارے اس پروگرام کی صورت میں ہو جو اب آپ تک پہنچتا ہے. لیکن آپ یقین کریں بہت سے ایسے کالرز بھی ہیں جو اگر مل جائیں کہیں پہ ہمیں اور ان سے بات ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے کال کرنا یا کال ملانا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات یہاں پہنچ جائے. تو اسی لیے لوگوں کا بھی خیال کیا کریں، وقت کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ احساس کیا کریں. کالر ہے نیکسٹ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، شکر اللہ کا. بھائی میرا نام نورین ہے جی اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، علامہ اقبال روڈ سے بات کر رہی ہوں. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں اور بھائی ایک ہی گھر میں
بھائی جو بڑا بھائی اس کی تو شادی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جو 3 میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بیچاروں کی رشتے دیکھتے بھی ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور بھائی کوئی رشتہ ایک شادی شدہ چھوٹے بڑا بھی شادی شدہ اور چھوٹا بھی ہے، لیکن اس کی بیوی ہے نا جو ماں ہو گئے چلے گئی ہے، اور چھوٹے جو میرے اس سے چھوٹے 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ، کاروبار ہے، لیکن بھائی کوئی رشتے نہیں آتے، اور نہ بھائی کوئی ایسی پتہ نہیں کیا مسئلہ میرے بھائیوں، اس گھر میں کوئی عورت ٹکتی نہیں ہے، بس وہ ایک بھابھی ہے بڑی وہ ٹکی ہوئی ہے، باقی 3 میرے بھائی ہیں، والدہ میری باہر گئی ہوئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بھائی ہم اپنے بھائیوں کے لیے بڑے پریشان ہیں، تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو میرے بہن بھائی میرے ان کا گھر بھر سے۔ والدہ کا نام ہماری جی والدہ کا نام فہمیدہ ہے، اور بھائیوں کا نام ایک کا نام سدیم ہے اور ایک کا نام رمیز ہے، ان کی بھائی شادی ہوتی نہیں ہے، اگر کوئی رشتے آ بھی جاتے بس ویسے ہی بس ہاں کر کے چلے جاتے ہیں، بس کوئی رشتے اس طرح بھائی ہم پریشان ہیں بھائی۔ آپ شادی شدہ ہیں خود؟ جی میں میرڈ ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، علامہ اقبال روڈ پہ۔ ٹھیک ہے جی میں بھائیوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، اللہ کریم خیر کرے، بھائیوں کے لیے بہنیں ہی پریشان ہوتی ہیں ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، علامہ صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ، رہنمائی کریں گے۔ اور کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے رشتوں کے حوالے سے، اور جس طرح بات کی گئی تو بس کہیں مطلب کچھ معاملہ ہے، کہیں کچھ معاملہ ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ کاروباری حوالے سے معاملہ ٹھیک ہے، سب کچھ مطلب ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا ہے کہ گھر اس حوالے سے آباد ہو سکے، تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ فہمیدہ آپ کی والدہ کا نام بتایا انہوں نے علامہ صاحب، اور بھائیوں کا نام بھی بتایا ہے، آپ ذرا رہنمائی کی فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے جی کہ آپ اپنے بھائیوں کو کہیں کہ گھر میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، یا آج کل نیٹ پہ موجود ہوتا ہے سب کچھ، تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہفتے میں ایٹ لیسٹ 1 دفعہ آپ گھر میں وہ ضرور سنیں۔ دوسرا، آپ اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ ہے، من یجیب المضطر، من یجیب المضطر، یہ جو الفاظ ہیں یہ وہ اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ ان کی زندگی کی رکاوٹیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور رشتے کے معاملات بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ریپیٹ میں بھی آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اپلوڈ ہو جائے گا کل پروگرام، اور فیس بک پہ بھی یہ ہمارا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ 20ویں پارے کے آغاز میں پہلے پیج پہ ہی ہیں، من یجیب المضطر، یہ پڑھنے اٹھتے بیٹھتے ہوئے، اور سورہ بقرہ 1 ٹائم ایک ویک میں آپ اپنے گھر میں ان کو کہیں لگائیں تاکہ گھر میں بھی خیر و برکت ہو، خیر و برکت ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پروگرام ریپیٹ ابھی مطلب جو اپلوڈنگ ہے یوٹیوب پہ وہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا، آسانی آپ کے لیے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی بتایا۔ تو دوسرا، خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت جو آپ کو بتائی گئی ہے، جیسے پہلے بھی ہماری بہن تھی ان کو بھی بتایا گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے بھائی ہمارے ٹھیک ہیں کاروباری حوالے سے، تو انسان اپنے کاروباری معاملات میں باہر ساری چیزوں میں اتنا جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے کہ گھر کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے انسان کی، یعنی گھر کے معاملات، گھر کی ساری جو دیکھ بھال ہوتی ہے، تو گھر میں بھی خیر و برکت ظاہر ہے جب تک نہیں ہوگی تو معاملات کامیاب نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا خیال گھر کا کرنا چاہیے، پاکیزگی اور ناپاکی کا خیال کرتے ہوئے گھریلو سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ گھر میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، جس طرح سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا علامہ صاحب نے، مل بیٹھ کر بہن بھائی بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مجرب عمل ہے، ساتھ میں اللہ کریم آسانیاں کرے آپ کے لیے، دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ کالر ہیں جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ہیلو جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، نام نہیں بتانا چاہتے جیسے۔ جی آپ نام نہ بتائیے، آپ سوال بتائیے۔ جیسے ہمارے پاپا جو بھی کام کرتے ہیں نا جی، تو جیسے کامیابی حاصل نہیں کرتے، کوئی لے کے بھاگ جاتا ہے پیسے، یا پھر کوئی پیسے، ایسا ہی ہوتا ہے مسئلہ، جیسے کاروبار میں ترقی نہیں آتی۔ اچھا جی، کاروبار میں ترقی نہیں آتی، ٹھیک، بس یہی مسئلہ ہے؟ جی جی، اور بیمار بہت رہتے ہیں جیسے زیادہ۔ آپ کے والد صاحب؟ جی۔ اچھا، والد صاحب کا نام بتائیں گے یا ان کا بھی نہیں آپ بتانا چاہتے ہیں؟ محمد انور۔ محمد انور، ٹھیک۔
چلیں ٹھیک ہے جی، بہتر، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ دیکھیے پروگرام. انور صاحب کے لیے علامہ صاحب کچھ بتائیں گے ضرور انشاءاللہ کاروباری کے حوالے سے بھی کہ کیوں ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور اگر آتا ہے تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. علامہ صاحب بتائیے گا ذرا. اصل میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن بڑی بن جاتی ہے. تو ہمیں ایک تو جو بھی کام کریں اپنی زندگی میں پراپر جو ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ، اگر آپ نیا کام کر رہے ہیں تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں. مشورہ جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید کا بھی حکم ہے، یہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی یہ طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو مشاورت بڑی لازم ہے. اپنے والد صاحب سے گزارش کیجئے کہ اپنے معاملات میں اچھے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے قدم اٹھایا کریں. دوسرا اپنے والد صاحب سے کہیے کہ ایک تو نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک تسبیح یہ کرنی ہے، اور نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد، دو نمازوں کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح یہ فجر اور عصر کے بعد شروع کر دیں. انشاءاللہ ان کی صحت کے مسائل بھی بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اور معاملات کاروبار کے بھی درستگی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن پھر گزارش کروں گا والد صاحب سے ادب سے ریکویسٹ کیجئے گا مشاورت کر لیا کریں، وہ مشاورت نہیں کرتے. چلیں جزاک اللہ جی. ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھیے، ایک بریک بھی ہمیں یہاں پہ لینا ہے اور وقفے کے بعد یہ اذان بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں. کالرز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں. علامہ صاحب سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے آج کے پروگرام میں اور لائیو کالز بھی ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام میں شامل کی جا رہی ہیں. سوال و جواب کا معاملہ اور رہنمائی کے لیے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو آپ احباب کی رہنمائی کر رہے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کے آغاز میں علامہ صاحب نے وضاحت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کا جو ارشاد اور جو طریقہ کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا. بہت سے احباب چونکہ جاننا چاہتے ہیں اور جانتے رہتے ہیں اور وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے، تو وہ احباب جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے. کالر ہے نیکسٹ، بات کریں گے ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اور دوسرے جو میرے برادر علامہ صاحب ہیں ان کو بھی السلام علیکم جی. میں ممتاز سے نوان عرض کر رہا ہوں جی. جی اوان صاحب فرمائیے گا. جی میں نے اس پروگرام میں پہلے بھی فون کیا تھا جو علامہ حفیظ اللہ سرورزی صاحب سے. جی تو میرا تھوڑا سا وہ ڈپریشن وغیرہ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کچھ وظائف بتائے تھے تو وہ تو کچھ بہتر ہوا، کچھ اس میں کوئی دوائی کم ہوئی ہے لکھانا بھی جاری ہے. پھر میں ایک دو مسئلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 3 مارچ کو آگے 45 سال ہو جائے گی اور میرا نام ممتاز سے نوان ہے اور میری والدہ کا نام عزیز فاطمہ ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ 2009 میں میری شادی ہوئی تھی جی، تو وہ 8-9 مہینے چلی اور پھر اس وقت ڈپریشن بھی سویئر چل رہی تھی تو وہ خلا کی بیس پہ ختم ہو گئی تھی. تو اس میں کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت بھی میں جب مقدمہ چل رہا تھا تو میں کافی بیمار تھا اور پھر جج نے کہا تھا والد صاحب کو کہ اس کا آپ علاج کرائیں آپ کس چکروں میں. پھر اس کے بعد میں کچھ بہتر ہوا تو ایک تو انہوں نے وہ خلا جو ہوتا ہے نا اس میں انہوں نے مختار نامہ لکھوایا ہوئے والد صاحب نے. ابھی وہ حیات ہیں تو ان کو پارکنسن ہے، ان کی بھی کوئی 75 ایج ہے جی. تو میں نے یہ پتا کرنا تھا آپ جہاں تک میں نے سوچا ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے. مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ میری 45 ایج ہو گئی ہے تو اب میرے خیال میں مجھے یہ میں مخمسے میں پڑا ہوا ہوں کہ کیا مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ میرا ایک بھائی ہے چھوٹا تو اس کے 2 بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے جی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہی ہے کہ میں کسی ایک کو رکھ لوں کہ بڑا ہو جائے بیٹا تو اس کو ویسے ہی اس کی تعلیم و تربیت میں جو ہے اپنا اچھا ڈالوں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے پتہ کرنا تھا کہ جب صبح جب میں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں تو جیسے نور چینل ہے جو ترنیگم سے اپنی نشریات کرتے ہیں اس کی میں تلاوت میں لگاتا ہوں تو گھر میں تو خاموش ہوتا ہوں، جو بزرگ ہیں والدین ہیں وہ بھی سکون سے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں جوان ہے اور یا چھوٹے بچے ہیں تو وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے مسائل ہے پلیز اس سے آپ. اچھا اوان صاحب ایک تو اپنی والدہ کا نام ذرا آپ بتا دیں مہربانی. جی میری والدہ کا نام، میرا نام ممتاز حسین اوان ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے وہ عزیز فاطمہ ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جس نے آپ نے بتایا 2009 سے شادی کے بعد، مطلب ڈپریشن کا جو معاملہ ہے یہ کب سے ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میں 17 سال کا تھا، یہ 3 مارچ 95 سے چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. دوبارہ سے ایک دفعہ آپ نے کال کی ہے، پہلے بھی آپ نے بتایا کہ کال کی تھی، وظائف جو سہروردی صاحب نے شاید آپ نے بتایا آپ کو بتائے گئے تھے، اور دوسرا جو آپ نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا ہے، دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں کرے. انتخاب تو ظاہر آپ کا خود سے ہوگا کہ کیا بہتری ہے آپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، مطلب آپ یہ معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی کا کسی بیٹے کو جو ہے وہ ساتھ اس طرح کے معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال علامہ صاحب کچھ ڈیٹیل میں آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جب آپ سنیے گا. آپ ممتاز اوان صاحب. جی میں اس میں گزارش کروں گا کہ شادی جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربت کے خاتمے کے لیے اور دیگر اس طرح کے نفسیاتی مسائل کے لیے جو حل تجویز فرمایا اس میں نمایاں ترین حل جو ہے وہ شادی کا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاقت ہونے کے باوجود شادی نہ کرنے والے مرد کو ناپسند فرماتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں قوت موجود ہے اور آپ اس رشتہ کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور شادی کرنی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی نیت کرتے ہوئے. دوسرا جہاں تک آپ نے ڈپریشن کی بات کی تو دیکھیے ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کے کچھ بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی زندگی میں ملی ہوئی اللہ کی نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتے تو آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیے، اپنی طبیعت کو آپ اس طرف لائیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی طرف وہ متوجہ رہے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف جو آپ کو میسر نہیں ہے. اور تیسری چیز ڈپریشن کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کو سکون اور اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے. ان تمام مسائل سے حل کے لیے آپ نماز فجر کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح جو ہے یہ آپ نماز فجر کے بعد، اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنی ہے. دوسرا رات کو سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی شریف اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک اور آخری 4 کل، یہ آپ نے پڑھ کر لازماً سونا ہے. انشاءاللہ آپ کے ڈپریشن کے مسائل اور آپ کی صحت کے مسائل یہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا بچے شور کرتے ہیں تو دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں ان کو پیار سے محبت سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ انہیں محبت سے سمجھائیں. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نسرین بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ اچھا جی میں کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے کافی رپورٹ مطلب کرائی ہے، اور مجھے نا مطلب ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اللہ نے بس بچی بچہ نہیں عطا فرمایا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اور میری طبیعت کا بھی مجھے کہتی ہوں کہ میری طبیعت بھی تھوڑا بہتر ہو جائے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر ہے 43. 43. ٹھیک چلیں. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ جی شادی کو ہو گئے 11-12 سال ہو گئے. 11-12 سال. ٹھیک جی ایک بیٹی ہے. چلے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، سلامت رہے وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی مزید. اور خواہش بھی ظاہر ہے انسان کو ہوتی ہے اس حوالے سے، اور بیٹے کی خواہش بھی، اور بیٹی ہو جائے تو بیٹے کی خواہش، اگر بیٹا ہو تو پھر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے. اور بندہ جو ہے وہ اس جستجو میں رہتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہے. باقی رہنمائی علامہ صاحب کریں گے انشاءاللہ. اگر کچھ وظائف ہیں آپ کے لیے یا پھر جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. جی علامہ صاحب.
ایک تو میری بہن آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد یہ کر لیا کریں، اور ہفتے میں 2 دن، اب تو ویسے بھی سردی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، پیر شریف اور جمعرات، یہ 2 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور افطار کے وقت میں آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ وظائف کیجیے گا آپ اور دعا بھی کریں انشاءاللہ، اللہ کریم مہربانی کریں گے، آسانیاں ہوں گی، راستے خود بخود کھلیں گے انشاءاللہ، اچھی نیت دل میں ہو تو پھر معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اویس بات کر رہا ہوں سر، اسلام آباد سے۔ جی اویس صاحب فرمائیے گا۔ سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری منگنی ہوئی تھی۔ جی ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کر دیں بس۔ جی جی سر میں ابھی سن رہا ہوں، میں ٹی وی کی آواز کم کر رہا ہوں۔ میری منگنی ہوئی تھی، جی جی میرا رشتہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ مجھے انکار کر رہے ہیں سر۔ اچھا جی 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 تو میں حیران ہوں، کیا کر سکتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں، نہ بتا رہے ہیں جس نمبر سے ان سے رابطہ ہو۔ اب میری جس رشتہ ہوا ہے وہ کوئٹہ میں، اب میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں، وجہ پوچھوں، نہ وہ رسپانس دے رہے میرا، نہ کچھ جواب دے رہے میرا۔ اچھا اویس بھائی یہ بتائیے کہ فیملی ممبرز ہیں آپ کے یا پھر آؤٹ آف فیملی ہیں؟ فیملی ممبرس ہیں، میری پھپھو کی بیٹی ہیں۔ اچھا پھپھو کی بیٹی ہیں، تو کوئی مطلب رابطہ آپ کا ان سے یا ان کی بیٹی سے یا گھر کے کسی ایسے افراد سے ہوگا؟ گھر کے جس فرد سے والدہ کال کر رہی ہے ان کو تو وہ پک نہیں کر رہی۔ اچھا والد صاحب کال کر رہے ہیں، وہ لوگ نہ پک کر رہے ہیں، جس نمبر سے ان کو کال کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے، الٹا وہ نمبر بلاک کر رہے ہیں۔ اچھا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ بی بی جمیلہ۔ اور وہ جو آپ کی پھپھو کی بیٹی ہیں ان کا نام بتائیے؟ بی بی صاحبہ۔ بی بی صاحبہ۔ صاحبہ، اچھا ٹھیک۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا یہ منگنی کو؟ تقریباً سر 5 مہینے ہو رہے ہیں میرے۔ 5 مہینے، ٹھیک ٹھیک، اچھا جی چلیں اویس صاحب ہم رہنمائی کچھ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ضرور، اللہ کریم مہربانی کرے، آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ باقی تو ظاہر ہے چونکہ آپ کا فیملی بھی معاملہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پھپھو کی بیٹی ہیں آپ کی، تو کیا معاملہ پیش آیا، اگر کسی نے کچھ ان کو کہا تو کیوں کہا، یہ تو سارا معاملہ ظاہر ہے آپ خود دیکھیں گے، ہم روحانی طور پہ کچھ ہو سکتا ہے مطلب وظائف کی صورت میں تو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کے حق میں بہتری کیا ہے۔ جی احمد صاحب اس میں ایک تو بھائی جان یہ چونکہ آپ کا فیملی میٹر ہے، کلوز رشتہ داری ہے آپ کی، تو آپ کے والد صاحب چونکہ ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ انہیں جانا چاہیے اور جا کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے ان کو کوئی ایسا کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا شدید رد عمل ہے کہ وہ آپ کے فون تک اٹھا نہیں رہے۔ تو بات کلیئر تبھی ہوگی جب فیس ٹو فیس بیٹھ کر آپ بات کریں گے تحمل کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے بیٹی والوں کو بڑا سوچنا پڑتا ہے رشتہ دیتے ہوئے۔ ٹھیک۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے، یا ذل جلالی والاکرام، جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اگر ادھر بہتر ہے تو ادھر ہو جائے گا، نہیں تو کہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی سبب جلد بنا دے گا۔ چلیں اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کچھ تو کرنا ہے آپ کو، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہوئے اپنے قدم کو، اپنے آپ کو، اپنے تمام زندگی کے معاملات کو، تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کریں گے، ضرور آپ کے لیے آسانی ہوں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہیں جی کالر بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اکبر بی بی بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ بھائی میری نا طبیعت نہیں ٹھیک رہندی۔ اللہ کریم صحت دے آپ کو۔ کیا ہوا طبیعت کو، کیا مسئلہ بنا؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک رہندی، میرے نا گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد ہر وقت۔ اچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ جیسے نا ٹوٹنا کھسنا، جسم بیزار جا رہتا ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 35-36 ہے۔ اچھا جی ٹھیک
ٹھیک ہے جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. عمر جو آپ نے بتائی ہے وہ تو مطلب ظاہری طور پہ تو اتنی خاص عمر نہیں ہے ابھی, مطلب ایسی بیماریوں کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ہو جائیں. باقی دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. صحت بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں اپنے لیے لوگوں کے لیے تو صحت کو ضرور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے مانگا کریں. اب آپ کے لیے ارد گرد کے لوگوں کے لیے صحت سے ہی, اچھی صحت سے ہی زندگی کے کامیاب معاملات میں انسان آگے بڑھتا ہے. جی علامہ صاحب کیا محترمہ کے لیے تو سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا جی 7 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے, اور انجیر لے لینا ہے. انجیر جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی محبوب غذا تھی آپ کی. تو انجیر لے لیجئے, اس پر 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے, اور اس پر دم کر کے 3 دانے 5 دانے 7 دانے جتنی آسانی کے ساتھ آپ سمجھتی ہیں آپ کھا سکتی ہیں. آپ نے صبح ان کو فجر کی نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کر کے ان کو کھا لینا, اور پانی پر دم یہی سورہ فاتحہ شریف ایک ہی دفعہ, یعنی پانی بھی رکھ لیں سامنے اور انجیر بھی, پانی پر بھی دم کر لیں, پانی بھی پی لیں, انجیر آپ کھا لیں. انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلے بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس میں میں میڈیکلی بھی گزارش کروں گا, ایک تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیے, خون کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اور دوسرا یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑا ہو تو پھر بھی ہوتے ہیں. تو میڈیکلی بھی آپ کسی ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کیجئے اور یہ ٹیسٹ کروا لیجئے. رپورٹس کی روشنی میں آپ کو دوا تجویز کر دی جائے گی, اور ہماری طرف سے آپ سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ انجیر پر دم کر کے آپ کے روزانہ صبح فجر کے بعد کھائیے. انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا. جزاک اللہ. جی کالر ہیں جی, نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں بھائی. جی بتائیے. میں لاہور سے بول رہی ہوں, اور میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا, میری بہو کے ساتھ سایہ ہے اور الگ سے رہتی ہے, بیٹا الگ سے رہتا ہے. اچھا جی. اور وہ تنگ کرتی تھی, مجھے بھی نماز پڑھنے نہیں دیتی تھی, چیزیں اٹھا کے پھینکتی تھی. لیکن اس کے بعد گھر میں نیم کا درخت تھا تو تعویذ اور ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی کہ بیٹا بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا اور بہو بھی. اب الحمدللہ حج کیا ہوا ہے بیٹے نے بھی, میں نے بھی 2 دفعہ, نماز کی بھی پابندی ہے, لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب کوئی مجھے وظیفہ بتائیں. اور رات کو میں سو نہیں سکتی, سوئی ہوتی ہوں لیکن میں خواب میں بس اچھا خواب نہیں دیکھ رہی ہوتی, صبح فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے اپنا گھر چھوڑ کے, بہو کی یہ سچویشن ہے. تو بھائی برائے مہربانی. اچھا بہو کے ساتھ ابھی بھی اسٹل وہی معاملات ہیں جیسے پہلے تھے, مطلب جو آپ نے بتایا؟ جی بہو وہ الگ سے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام بتا دیں بہو کا. اس کا نام ہے حفصہ نسرین. حفصہ, اچھا جی. ان کی والدہ کا نام معلوم ہے تو؟ والدہ کا نام نسرین. ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بھی بتائیں اپنے. بیٹا کا نام ہے محمد حارث کریم اور والدہ کا نام ہے شہناز. شہناز آپ کا نام. ٹھیک ٹھیک. چلیں ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا, علامہ صاحب جواب دیں گے جس طرح آپ نے بتایا. پہلے غالباً آپ نے کب کال کی تھی, خیر وہ تو یاد نہیں ہے, دوبارہ سے انشاءاللہ رہنمائی بھی کر دیتے ہیں بہو کے لیے, چونکہ آپ سیپریٹ رہ رہے ہیں آپ نے بتایا, لیکن آپ کے ساتھ بھی کچھ معاملات مطلب بیماری والے جو ہیں, دونوں صورتوں میں علامہ صاحب رہنمائی کیجیے. ایک تو میری بہن آپ کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ لازماً سورہ بقرہ شریف پڑھیں, یا بلکہ خود پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ پانی رکھ لیں سامنے. سورہ بقرہ شریف تھوڑی سی طویل ہے, ٹائم لگے گا, لیکن اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں تو بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے. اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی آنکھ صبح جلدی کھل جاتی ہے, تو اس کو آپ اپنے لیے ایک اچھائی کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں. آپ تہجد بھی پڑھیے, آپ نماز جو ہے وہ ٹائم پہ ادا کیجیے. سورہ بقرہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے, اور اس پانی کو گھر کے کونوں میں آپ نے چھڑک دینا ہے اور پی بھی لینا ہے. انشاءاللہ اس سے جو گھر میں اثرات ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. آیت الکرسی میری بہن آپ نے لازم کر لینی ہے اپنے اوپر. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف آپ نے لازماً پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ آپ نے نہیں بھولنا.
اور اس کے ساتھ اگر آخری چاروں کل بھی ملا لیں گی تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ آپ کے ایک حصار بن جائے گا جس سے آپ کے خواب جو ہیں وہ آپ کو برے نہیں آئیں گے, آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی, آپ اچھی نیند سوئیں گی, اور آپ کے یہ جو باقی مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے. اور ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح روزانہ, اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری چاروں کل. اللہ کریم مہربانی کرے. ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, اور آج کے تمام کالرز جو پروگرام میں شامل کیے گئے ان کے لیے بھی انشاءاللہ اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے دعا ہوگی. ہر روز کی طرح جیسے آخر میں دعا ہوتی ہے, ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. کل آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام استخارہ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, جن جن دوستوں, بزرگوں, بہنوں نے کالیں کی یا جو نہیں کال کر سکے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, الہ العالمین سب کی پریشانیاں حل فرما, سب کی مشکلات آسان فرما. مولا کریم, رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما. جو صحت کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا کریم, جو رزق کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں, اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. مولا کریم, ہمارے استخارہ کی ساری ٹیم کو, ہمارے میزبان اور ہمارے پروڈیوسر سب کو, اور چینل کے مالکان کو مولا کریم اس نیکی کے کام اور اس صدقہ جاریہ کے کام پہ جزائے کثیر عطا فرما. مولا کریم, جتنے دوست ہمیں دیکھتے ہیں گھروں میں, ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں, اے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تجھے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا واسطہ ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.